عقل مند بادشاہ کی دعا۔ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک اسلامی ریاست میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے علم، انصاف اور تقوی میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ وہ ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا اور رعایا کی خدمت کو عبادت سمجھتا تھا۔ بادشاہ اکثر اپنی رعایا کی ضروریات کے بارے میں فکر مند رہتا اور اس بات پر سوچتا کہ کس طرح ان کی زندگیوں کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بادشاہ کی ایک خاص عادت تھی، وہ ہر صبح تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اور اپنی ریاست کی خوشحالی، امن اور اللہ کی رضا مانگتا۔ ایک دن اس کے دل میں ایک عجیب خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایسی حکمت عطا فرما جو دنیا کے ہر مسئلے کو حل کر سکے، اور مجھے ایسا دل دے جو ہمیشہ حق کی طرف مائل رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو قبول کیا، لیکن اس کے ساتھ اسے آزمائش میں ڈال دیا۔ اگلے دن بادشاہ کے دربار میں ایک مظلوم کسان حاضر ہوا۔ کسان نے بتایا کہ اس کا پڑوسی اس کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے اور جھوٹی گواہی کے ذریعے اسے عدالت میں ہراساں کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کسان کو تسلی دی اور فیصلہ کیا کہ وہ خود اس مسئلے کی تحقیقات کرے گا۔ جب بادشاہ نے دونوں فریقین کو سنا تو اسے معلوم ہوا کہ کسان سچ کہہ رہا ہے، لیکن پڑوسی نے کئی جھوٹے گواہ اور دستاویزات پیش کیے تھے جو عدالت کو دھوکہ دے سکتے تھے۔ بادشاہ نے اپنی حکمت سے ایک چالاک سوال کیا، اگر یہ زمین واقعی تمہاری ہے تو تم اس کی مٹی کی خوشبو کو پہچان لو گے؟ پڑوسی نے فوراً کہا کہ وہ مٹی کی خوشبو کو پہچان سکتا ہے۔ بادشاہ نے دونوں کو دربار کے باہر زمین سے مٹی لانے کا حکم دیا۔ جب مٹی لائی گئی تو بادشاہ نے کسان کو پہچاننے کا کہا اور اس نے فوراً کہا کہ یہ اس کی زمین کی مٹی ہے۔ پڑوسی نے بھی یہی دعویٰ کیا، لیکن بادشاہ نے کسان کے چہرے پر سچائی کی روشنی دیکھ لی۔ اللہ کی عطا کی گئی حکمت سے بادشاہ نے زمین کی حقیقت جان لی اور فیصلہ کسان کے حق میں کر دیا۔ ایک دن بادشاہ کا گزر ایک گاؤں سے ہوا جہاں کچھ فقیر بیٹھے دعا مانگ رہے تھے۔ بادشاہ نے ان کی دعا کو غور سے سنا۔ وہ اللہ سے رزق اور برکت کی دعا کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی وہ بادشاہ کے انصاف کے لیے بھی دعا گو تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا شکایت ہے؟ فقراء نے بتایا کہ گاؤں کے ایک رئیس نے ان کے چند خالی پلاٹوں پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ اب وہاں جھونپڑی بھی نہیں لگا سکتے۔ بادشاہ نے فوری طور پر رئیس کو طلب کیا اور اس کے سامنے حقائق رکھے۔ رئیس نے غلط بیانی کی کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اسے خبردار کیا کہ دنیاوی طاقت کا گھمنڈ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ رئیس نے آخرکار اپنی غلطی تسلیم کی اور فقراء کی زمین واپس کر دی۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، میرے دل میں ایک سوال ہے، کیا تم بتا سکتے ہو کہ انسان کو سب سے زیادہ فائدہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ وزیر نے کئی جوابات دیے، دولت، طاقت، علم، لیکن بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سب سے زیادہ فائدہ صرف اللہ پر بھروسے اور حکمت سے ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوتا ہے۔ بادشاہ کی زندگی کے آخری دنوں میں اس کی ریاست نہایت خوشحال اور پرامن ہو چکی تھی۔ لوگ اس کے انصاف اور حکمت کی تعریف کرتے نہ تھکتے، لیکن بادشاہ نے ہمیشہ اپنی کامیابی کا سہرا اللہ کی عطا کی ہوئی حکمت اور دعا کو دیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، ہمیشہ اللہ سے ہدایت طلب کرو